بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سیرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ تعارف: حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، جن کا معروف نام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی ہیں۔ تمام مسلمانوں کے نزدیک آپ ایک برگزیدہ ہستی ہیں۔ آپ کی ولادت 20 جمادی الثانی بروز جمعہ بعثت کے 5ویں سال مکہ میں ہوئی۔ آپ کی شادی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ہوئی، جن سے آپ کے 2 بیٹے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اور 2 بیٹیاں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا پیدا ہوئیں۔ آپ کی وفات اپنے والد گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے کچھ ماہ بعد 632 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کی تربیت خاندان رسالت میں ہوئی، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس کی زوجہ، اور ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابو طالب کی ہمشیرہ، اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا، زوجہ جعفر طیار، صفیہ بنت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہا وغیرہ نے مختلف اوقات میں کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تربیت اور پرورش کے لیے فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کا انتخاب کیا۔ جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی تربیت کی ذمہ داری دی۔ القاب اور کنیت: آپ کے مشہور القاب میں زہرا اور سیدۃ النساء العالمین یعنی تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار اور بطول شامل ہیں۔ مشہور کنیت ام الائمہ، ام السبتین اور ام الحسنین ہے۔ آپ کا مشہور ترین لقب سیدۃ النساء العالمین ایک مشہور حدیث کی وجہ سے پڑا، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا کہ وہ دنیا اور آخرت میں عورتوں کی سیدہ یعنی کہ سردار ہیں۔ اس کے علاوہ خاتون جنت طاہرہ، زکیہ، مرضیہ، راضیہ، سیدہ وغیرہ بھی القاب کے طور پر ملتے ہیں۔ حالات زندگی: بچپن: حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ابتدائی تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی۔ اس کے علاوہ ان کی تربیت میں اولین مسلمان خواتین شامل رہیں۔ بچپن میں ہی ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے اسلام کا ابتدائی زمانہ دیکھا اور وہ تمام تر تنگی برداشت کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائی زمانے میں قریش کے ہاتھوں برداشت کی۔ ایک روایت کے مطابق ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں حالت سجدہ میں تھے جب ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے ان پر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو خبر ملی تو آپ نے آ کر ان کی کمر پانی سے دھوئی۔ حالانکہ آپ اس وقت کم سن تھیں۔ اس وقت آپ روتی تھیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کہتے جاتے تھے کہ اے جان پدر، رو نہیں، اللہ تیرے باپ کی مدد کرے گا۔
ان کے بچپن ہی میں ہجرت مدینہ کا واقعہ ہوا۔ ربیع الاول میں بعثت کی 10 تاریخ کو ہجرت ہوئی۔ مدینہ پہنچ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ اور ابو رافع کو 500 درہم اور اونٹ دے کر مکہ سے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلوایا۔ چنانچہ وہ کچھ دن بعد مدینہ پہنچ گئی۔ بعض دیگر روایات کے مطابق انہیں حضرت علی علیہ السلام بعد میں لے کر آئے۔ 2 ہجری تک آپ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کی زیر تربیت رہی۔ 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عقد کیا تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ان کی تربیت میں دے دیا۔ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو میرے سپرد کیا گیا ہے۔ میں نے انہیں ادب سکھانا چاہا، مگر خدا کی قسم فاطمہ تو مجھ سے زیادہ مؤدب تھی اور تمام باتیں مجھ سے بہتر جانتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ عمران بن حسین کی روایت ہے کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ کے ساتھ بیٹھا تھا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا جو ابھی کم سن تھیں تشریف لائیں۔ بھوک کی شدت سے ان کا رنگ متغیر ہو رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو کہا کہ بیٹی ادھر آؤ۔ جب آپ قریب آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے بھوکوں کو سیر کرنے والے پروردگار، اے پستی کو بلندی عطا کرنے والے مالک، فاطمہ کے بھوک کی شدت کو ختم فرما دے۔ اس دعا کے بعد حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے چہرے کی زردی سرخی میں بدل گئی، چہرے پر خون دوڑنے لگا اور آپ حشاش بشاش نظر آنے لگی۔ خود حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا بیان ہے کہ اس کے بعد مجھے پھر کبھی بھوک کی شدت نے پریشان نہ کیا۔ شادی۔ بعض روایات کے مطابق حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ اے علی، خدا کا حکم ہے کہ میں فاطمہ کی شادی تم سے کر دوں، کیا تمہیں منظور ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، چنانچہ شادی ہو گئی۔ یہی روایات صحیح میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہیں۔ ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں فاطمہ سلام اللہ علیہا کا نکاح علی علیہ السلام سے کر دوں۔ بعض روایات کے مطابق حضرت علی علیہ السلام نے خود خواہش کا اظہار کیا تو حضور نے قبول فرما لیا اور کہا مرحبا و اہلا۔ حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی 1 ذی الحج 2 ہجری کو ہوئی۔ کچھ روایات کے مطابق امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر الصادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ نکاح رمضان میں اور رخصتی اسی سال ذی الحجہ میں ہوئی۔ شادی کے اخراجات کے لیے حضرت علی علیہ السلام نے اپنی زرہ 500 درہم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ بیچ دی اور بعد ازاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی زرہ تحفتاً انہیں لوٹا دی۔ یہ رقم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دی، جو حضرت فاطمہ علیہ السلام کا مہر قرار پایا، جبکہ بعض دیگر روایات میں مہر 480 درہم تھا۔
جہیز کے لیے رسول اللہ نے حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رقم دے کر اشیاء خریدنے کے لیے بھیجا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کے لیے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے چیزیں لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھیں۔ اس وقت حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی موجود تھی۔ مختلف روایات میں جہیز کی فہرست میں ایک قمیض، ایک مکنہ یا خمار یعنی سر ڈھانپنے کے لیے کپڑا، ایک سیاہ کمبل، کھجوروں کے پتوں سے بنا ہوا ایک بستر، موٹے ٹاٹ کے 2 فرش، 4 چھوٹے تکیے، ہاتھ کی چکی، کپڑے دھونے کے لیے تانبے کا ایک برتن، چمڑے کی مشک، پانی پینے کے لیے لکڑی کا ایک برتن بادیا، کھجور کے پتوں کا ایک برتن جس پر مٹی پھیر دیتے ہیں، 2 مٹی کے آبخورے، مٹی کی سراہی، زمین پر بچھانے کا ایک چمڑا، ایک سفید چادر اور ایک لوٹا شامل تھے۔ یہ مختصر جہیز دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ ان پر برکت نازل فرما جن کے اچھے سے اچھے برتن مٹی کے ہیں۔ یہ جہیز اسی رقم سے خریدا گیا تھا جو حضرت علی علیہ السلام نے اپنی زراع بیچ کر حاصل کی تھی۔ نکاح کے کچھ ماہ بعد 1 ذی الحجہ کو آپ سلام اللہ علیہ کی رخصتی ہوئی۔ رخصتی کے جلوس میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ اشہب نامی ناکہ پر سوار ہوئیں، جس کے ساربان حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ازواج مطہرات جلوس کے آگے آگے تھیں۔ بنی ہاشم ننگی تلواریں لیے جلوس کے ساتھ تھے۔ مسجد کے ارد گرد چکر لگانے کے بعد حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں اتارا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا، اس پر دعائیں دم کیں، اور حضرت علی علیہ السلام اور فاطمہ سلام اللہ علیہ کے سر، بازوؤں اور سینے پر چھڑک کر دعا کی کہ اے اللہ انہیں اور ان کی اولاد کو شیطان الرجیم سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ ازواج مطہرات نے جلوس کے آگے رجز پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاندان عبد المطلب اور مہاجرین و انصار کی خواتین کو کہا کہ رجز پڑھیں، خدا کی حمد و تکبیر کہیں، اور کوئی ایسی بات نہ کہیں اور نہ کریں جس سے خدا ناراض ہوتا ہو۔ بالترتیب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجز پڑھے۔ ازواج مطہرات نے جو رجز پڑھے وہ درج ذیل ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رجز: اے پڑوسنوں، چلو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرو، اور جن پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کر کے اللہ نے احسان فرمایا ہے اسے یاد کرو۔ آسمانوں کے پروردگار نے ہمیں کفر کی تاریکیوں سے نکالا اور ہر طرح کا عیش و آرام دیا۔ اے پڑوسنوں، چلو سیدہ زنان عالم کے ساتھ، جن پر ان کی پھوپھیاں اور خالائیں نثار ہوں، اے عالی مرتبت پیغمبر کی بیٹی، جسے اللہ نے وحی اور رسالت کے ذریعے سے تمام لوگوں پر فضیلت دی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رجز: اے عورتوں، چادر اوڑھ لو، اور یاد رکھو کہ یہ چیز مجمع میں اچھی سمجھی جاتی ہے۔ یاد رکھو اس پروردگار کو جس نے اپنے دوسرے شکر گزار بندوں کے ساتھ ہمیں بھی اپنے دین حق کے لیے مخصوص فرمایا۔ اللہ کی حمد اس کے فضل و کرم پر، اور شکر ہے اس کا جو عزت و قدرت والا ہے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ساتھ لے کے چلو، اللہ نے ان کے ذکر کو بلند کیا ہے
اور ان کے لیے ایک ایسا پاک و پاکیزہ مرد مخصوص کیا ہے جو انہی کے خاندان سے ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رجز: اے فاطمہ، تم عالم انسانیت کی تمام عورتوں سے بہتر ہو، تمہارا چہرہ چاند کی مثل ہے، تمہیں اللہ نے تمام دنیا پر فضیلت دی ہے، اس شخص کی فضیلت کے ساتھ جس کا فضل و شرف سورہ زمر کی آیتوں میں مذکور ہے۔ اللہ نے تمہاری تزویج ایک صاحب فضائل و مناقب نوجوان سے کی ہے، یعنی علی علیہ السلام سے، جو تمام لوگوں سے بہتر ہے۔ پس اے میری پڑوسنوں، فاطمہ کو لے کر چلو، کیونکہ یہ ایک بڑی شان والے باپ کی عزت مآب بیٹی ہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شادی کے بعد زنان قریش انہیں طعنے دیتی تھیں کہ ان کی شادی ایک غریب سے کر دی گئی ہے، جس پر انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا ہاتھ پکڑا اور تسلی دی کہ اے فاطمہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں نے تیری شادی ایک ایسے شخص سے کی ہے جو اسلام میں سب سے اول ہے، علم میں سب سے اکمل ہے اور حلم میں سب سے افضل ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ علی میرا بھائی ہے دنیا اور آخرت میں؟ یہ سن کر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہنسنے لگی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بابا جان، میں اس پر راضی اور خوش ہوں۔ شادی کے بعد آپ کی زندگی طبقہ نسواں کے لیے ایک مثال ہے۔ آپ گھر کا تمام کام خود کرتی تھیں، مگر کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں آیا، نہ ہی کوئی مددگار یا کنیز کا تقاضا کیا۔ 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کنیز عنایت کی جو حضرت فضہ کے نام سے مشہور ہے۔ ان کے ساتھ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے باریاں مقرر کی تھیں، یعنی ایک دن وہ کام کرتی تھیں اور ایک دن حضرت فضہ رضی اللہ تعالی عنہا کام کرتی تھیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور دیکھا کہ آپ سلام اللہ علیہا بچے کو گود میں لیے چکی پیس رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کام فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دو، تو آپ نے جواب دیا کہ بابا جان، آج فضہ کی باری کا دن نہیں ہے۔ آپ کے حضرت علی علیہ السلام سے بھی مثالی تعلقات تھے، کبھی ان سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کیا۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا بیمار پڑیں تو حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا کہ کچھ کھانے کو دل چاہتا ہو تو بتاؤ۔ آپ نے کہا کہ میرے پدر بزرگوار نے تاکید کی ہے کہ میں آپ سے کسی چیز کا سوال نہ کروں، ممکن ہے کہ آپ اس کو پورا نہ کر سکیں اور آپ کو رنج ہو، اس لیے میں کچھ نہیں کہتی۔ حضرت علی علیہ السلام نے جب قسم دی تو انار کا ذکر کیا۔ آپ سلام اللہ علیہ نے کئی جنگیں دیکھی جن میں حضرت علی علیہ السلام نے نمایاں کردار ادا کیا، مگر کبھی یہ نہیں چاہا کہ وہ جنگ میں شریک نہ ہوں اور پیچھے رہیں۔ اس کے علاوہ جنگ احد میں حضرت علی علیہ السلام نے 16 زخم کھائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا، مگر آپ نے کسی خوف و ہراس کا مظاہرہ نہیں کیا اور مرہم پٹی، علاج اور تلواروں کی صفائی کے فرائض سر انجام دیے۔ اللہ نے آپ کو 2 بیٹوں اور 2 بیٹیوں سے نوازا۔ 2 بیٹے حضرت حسن بن علی علیہ السلام اور حضرت حسین بن علی علیہ السلام، اور بیٹیاں زینب بنت علی علیہ السلام اور ام کلثوم بنت علی علیہ السلام تھیں۔ ان کے دونوں بیٹوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بیٹا کہا اور بہت پیار کیا کرتے تھے۔
اور فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ان کے نام بھی کریم آقا نے خود رکھے تھے۔ واقعہ مباہلہ۔ مباہلہ ایک مشہور واقعہ ہے اور ان چند واقعات میں سے ایک ہے جس میں حضرت فاطمہ علیہ السلام کو جنگ کے علاوہ گھر سے نکلنا پڑا۔ نجران کے مسیحی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آئے اور بحث کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور کسی طرح نہ مانے، تو اللہ نے قرآن میں درج ذیل آیت نازل کی، اے پیغمبر، علم کے آ جانے کے بعد جو لوگ تم سے بحث کریں ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم لوگ اپنے اپنے فرزند، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔ اس کے بعد مباہلہ کا فیصلہ ہوا کہ عیسائی اپنے برگزیدہ لوگوں کو لائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے برگزیدہ بندوں کے ساتھ آئیں گے اور مباہلہ کریں گے، اور اسی طریقے سے فیصلہ ہوگا۔ اگلی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو چادر میں لپیٹے ہوئے اور حضرت فاطمہ علیہ السلام اور حضرت علی علیہ السلام کو لیے ہوئے آئے۔ ان لوگوں کو دیکھتے ہی عیسائی مغلوب ہو گئے اور ان کے سردار نے کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر خدا سے بد دعا کریں تو روئے زمین پر ایک بھی عیسائی سلامت نہ رہے۔ وفات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ایک عظیم سانحہ تھا جو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے کوہ گراں ثابت ہوا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے کچھ ماہ بعد آپ سلام اللہ علیہا کی وفات ہوئی۔ اس کی تاریخ 3 جمادی الثانی 11 ہجری ہے۔ آپ جنت البقیع میں مدفون ہیں، جہاں پر ایک روضہ بھی بنا ہوا تھا جسے سعودی حکومت نے 8 شوال 1344 ہجری کو شہید کر دیا۔ احادیث میں فضائل۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک فرشتہ جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہ اترا تھا، اس نے اپنی پروردگار سے اجازت مانگی کہ مجھے سلام کرنے کی اجازت ہو اور یہ خوشخبری دے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے، اور حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، پس جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک فاطمہ سلام اللہ علیہا میری جان کا حصہ ہے، اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے اور اسے مشقت میں ڈالنے والا مجھے مشقت میں ڈالتا ہے۔ حضرت ابو حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک فاطمہ سلام اللہ علیہا میری جان کا حصہ ہے، جس نے اسے ستایا اس نے مجھے ستایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنے اہل و عیال میں سے سب کے بعد جس سے گفتگو فرما کر سفر پر روانہ ہوتے وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہوتی، اور سفر سے واپسی پر سب سے پہلے جس کے پاس تشریف لاتے وہ بھی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہوتی۔
ایک اور مشہور حدیث جو حدیث قصہ کے نام سے معروف ہے کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یمنی چادر کے نیچے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت علی علیہ السلام، حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ بے شک اللہ چاہتا ہے کہ اے میرے اہل بیت تجھ سے رجس کو دور کرے اور ایسے پاک کرے جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ والسلام۔